السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ ہر سیٹرڈے کو جو ایک اسپیشل ہماری کلاس ہوتی ہے جس میں الگ الگ ٹاپکس آپ کے سامنے آتے ہیں۔ کل میں نے اس میں حضرت ابراہیم کی سیرت کو شروع کیا تھا۔ چونکہ اس واقعے کو ایک ساتھ بیان کیا جائے تو اثر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے آج سنڈے اسپیشل الگ سے یہ کلاس لی جا رہی ہے تاکہ حضرت ابراہیم کی پوری سیرت آج مکمل کی جا سکے۔ کل میں نے آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کے والد کی دعوت کا طریقہ، والد کو جیسے دعوت دی، والد کا نہ ماننا، قوم والوں کو دعوت دینا، قوم کا نہ ماننا، اور پھر اس کے بعد قوم والوں کا حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنا۔ آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ سے بچ جانا، کہ رب العالمین کا آگ کو کہنا کہ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم پر۔ اور اس واقعے کو جب لوگوں نے دیکھا تو کئی لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ہم نے حضرت ابراہیم سے کیا سیکھا، پارٹ 2۔ اب اس کے آگے، اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اور آگ انہیں کوئی تکلیف نہ دے پائی، اور اس منظر کو دیکھنے کے بعد کئی لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دشمنوں کی چالوں کی خبر تو رکھنا چاہیے پر اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ بچانے والی ذات اللہ کی، زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی، اور اگر وہ بچانے پر آ جائے تو وہ چیز جو سب کو مارتی ہے اس میں بھی اللہ تعالی ہمیں زندگی دے سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالی قدرت والا ہے، اللہ تعالی طاقت والا ہے۔ ایک بندہ مومن کو اللہ رب العالمین کی ذات پر مضبوط یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں بچانے والا، وہی عزت کا دینے والا، وہی ذلت کا دینے والا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے جب اللہ رب العالمین نے آپ کو اس تکلیف سے، اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی، اب یہ آپ کا معاملہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا۔ ایک بندے کا آگ میں ڈالا جانا اور آگ میں نہ جلنا، یہ معاملہ اتنا مشہور ہوا کہ وقت کے بادشاہ نمرود تک آپ کی خبر پہنچ گئی۔ نیکسٹ ہیڈنگ بنائیے گا، حضرت ابراہیم نمرود کے دربار میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب انہیں بادشاہ وقت بلاتا ہے، وقت کا بادشاہ نمرود بلاتا ہے، آؤ آپ سے بات کرنی ہے، عراق کا بادشاہ بات کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پورے مکالمے کو، کنورزیشن کو سورہ بقرہ آیت نمبر 258 میں ذکر کیا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ بادشاہ وقت نے جب حضرت ابراہیم کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے مناظرہ کیا اور کہا، جب حضرت ابراہیم سے پوچھا بھئی تمہارا رب کون ہے بتاؤ، حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ یحیی و یمیت، زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے۔ وہ جواب کیا دیتا ہے، انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں، موت دے سکتا ہوں، میرے پاس بھی یہ طاقت ہے۔ اس نے کر کے کیا دکھایا، ایک آدمی آزاد گھوم رہا تھا، لا کر قتل کروا دیا۔ ایک قتل کی سزا پایا ہوا انسان تھا، اسے چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں زندگی اور موت دینے کا اختیار رکھتا ہوں، میں نے اس آدمی کو موت دے دی اور اس کو زندگی دے دی۔ اب حضرت ابراہیم نے جب دیکھ لیا کہ جو مجھ سے مناظرہ کر رہا ہے نا، یہ میری کیٹیگری کا نہیں ہے، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں بات سمجھ نہیں پا رہا، اس کا مقصد صرف بحث کرنا ہے، پریشان کرنا ہے، تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا، اس کے سوالوں کا جواب دیا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایک سوال ایسا دے دیا کہ وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندگی موت دیتا ہوں۔ کہا میرا رب وہ جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈباتا ہے، اگر تو رب ہے تو الٹا کر کے دکھا دے۔ روزانہ کا معمول ہے مشرق سے نکلنا، مغرب میں ڈوبنا، تو اپوزٹ ڈائریکشن سے نکال کر بتا دے کہ مغرب سے نکال دے اور مشرق میں ڈبا دے۔ فبہت الذی کفر، کافر ہکا بکا رہ گیا، خاموش ہو گیا، جواب نہ دے پایا۔ یعنی بادشاہ وقت تک حضرت ابراہیم کی خبر پہنچی لیکن وہ ڈرے نہیں، کسی سے ڈرتا نہیں ہے مومن۔ بادشاہ نے بلایا، وہاں بھی چلے گئے، کہا کون ہے تیرا رب، کہا میرا رب وہ جو زندگی اور موت کا دینے والا ہے۔ کہا اچھا، کہا میں زندگی موت کا دینے والا ہوں۔ کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے نکال کر مغرب میں سورج کو ڈباتا ہے، تو اپوزٹ کر کے دکھا۔
خاموش ہو گیا، جواب نہ دے پایا. فبہت الذی کفر، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو کافر تھا نا وہ خاموش رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، جواب نہ دے پایا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چاروں طرف دیکھ لیا، دین کی دعوت دے دی، عراق میں اپنے پورے مقصد کو پورا کر دیا، دعوت کے کام کو عام کر دیا، اپنے علاقے میں دعوت دی، قوم کو دعوت دی، حران والوں کو دعوت دی، بادشاہ کو دعوت دی، اور جب یہاں پر مناسب فضا نظر نہ آئی تو حضرت ابراہیم کا ہجرت کرنا. نیکسٹ ہیڈنگ لکھیے گا، حضرت ابراہیم کا ہجرت کرنا. اب حضرت ابراہیم پر ایمان لانے والوں میں ایک تو ان کی بیوی سارہ تھی اور دوسرے ان کے بھتیجے حضرت لوط تھے، جو وہ بھی نبی تھے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تھی، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا ایک ساتھ کئی نبی دنیا میں ہوا کرتے تھے، یہ اس قوم کے نبی، یہ اس قوم کے نبی. حضرت لوط، سارہ، ان دونوں کو لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کی طرف ہجرت کرتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 26 اور 27 میں کیا ہے کہ قوم کو دعوت دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میں ہجرت کرنے والا ہوں، اب میں یہاں سے جانے والا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی قوم میں آپ رہتے ہیں، کسی بستی میں آپ رہتے ہیں اور دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، آپ نے کام کر لیا، مشن پورا کر لیا، لوگوں کو دعوت پہنچا دی، اس کے بعد بھی اگر لوگ قبول نہ کریں تو آپ کو ہجرت کر لینا چاہیے، ایمان والوں کی بستی میں چلے جانا چاہیے، ایسے لوگوں کی بستی میں چلے جانا چاہیے جو آپ کی باتوں کو قبول کریں، آپ کی باتوں کو تسلیم کریں، یا کم سے کم آپ کے ایمان کی وہاں پر حفاظت ہو جائے. ہجرت کرنا بڑا افضل عمل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، مصر چلے گئے. سارہ کو اس وقت تک کوئی اولاد نہ تھی، لیکن جب مصر کے قریب پہنچے تو پتہ چلا ایک ایسا بادشاہ ہے وہاں پر کہ اگر وہ کسی بھی خوبصورت عورت کو دیکھتا ہے کہ میاں بیوی کا جوڑا آیا ہوا ہے تو بیوی کو چھین لیتا ہے، بیوی کو چھین لیتا ہے. لیکن اگر بہن پتہ چل جائے کہ بھائی بہن ہے تو اس کو کچھ نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے. عجیب سا مزاج ہے اس کا. اب جب حضرت ابراہیم کو پتہ چلا کہ میری بیوی کو لے کر جائیں گے، سارہ کو لے کر جائیں گے، تو انہوں نے ایک ہیلا اختیار کیا اور اپنی بیوی حضرت سارہ کو کہا کہ جب تمہیں وہ بلائے نا، تمہیں لے کر جایا جائے نا، تو تم کہنا کہ تم میری بہن ہو. اب مقصد تھا سامنے والے کو دھوکہ دینا، پر بات جھوٹی تھی. کیا اس وقت دنیا میں مومنین کی تعداد کتنی تھی؟ اور ایمان کے ناطے سارے مومن ایک دوسرے کے بھائی بہن ہوتے ہیں ایمانی ناطے سے. تو اس ناطے سے حضرت ابراہیم نے کہا ایک ہیلا اختیار کیا تاکہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کر سکے. کہا جب وہ تمہیں لے کر جائے نا تو کہنا وہ میرا بھائی ہے، میں اس کی بہن ہوں، بات ختم ہو جائے گی، وہ تمہیں چھوڑ دیں گے. معاملہ یہی ہوتا ہے. پتہ چلا کہ ابراہیم اور ان کے ساتھ بڑی خوبصورت خاتون ہے. جب یہ بات پتہ چلی بادشاہ وقت کو مصر کے، حضرت ابراہیم کی بیوی کو وہ لوگ لے کر چلے جاتے ہیں، حضرت سارہ کو لے جاتے ہیں. اب ادھر ہی حضرت سارہ کو لے کر نکلے، ادھر حضرت ابراہیم نے نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی، جو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. سورہ بقرہ کے تقریباً 4-5ویں پیج پر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن کو ہر حال میں جب بھی اللہ سے مدد مانگنی ہو نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگنا چاہیے. کوئی بھی پریشانی آ جائے، ٹینشن آ جائے، فکر آ جائے، غم آ جائے، قرضہ آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے نا، مصلی پر نماز پڑھنا شروع کیجئے، اللہ سے دعا مانگیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل کرے گا. ادھر لے گئے بیوی کو، حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. ادھر معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کی مدد کیسے آئی؟ جیسے ہی حضرت سارہ کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور بادشاہ نے قریب آنے کی کوشش کی، وہ قریب نہ آ پایا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حفاظت کے لیے بھیج دیا، اور جب بار بار جا کر بھی قریب نہ آ سکا تو اس نے اپنے دربانوں کو کہا کہ لے جاؤ، تم انسان نہیں کسی جنات کو اٹھا کر لے آئے، میں چاہ رہا ہوں اس کے پاس جانا پر میں اس کے پاس جا نہیں پا رہا ہوں. تو بادشاہ نے صرف یہ نہیں کہ بیوی ریٹرن کی بلکہ ساتھ میں حضرت حاجرہ ایک گفٹ بھی دی، ایک لونڈی گفٹ دی جن کا نام حاجرہ تھا. کہا آپ تو جاؤ، ساتھ میں حاجرہ کو بھی لے جاؤ، کیونکہ آپ اچھی فیملی ہو، آپ غلط لوگ نہیں، آپ بڑے اونچے لوگ ہو، کیونکہ میں آپ کے قریب بھی نہیں آ پا رہا ہوں. تو اس بادشاہ وقت نے، جو مصر کا بادشاہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاجرہ گفٹ کی، ایک لونڈی جن کا نام حاجرہ تھا گفٹ کیا. حضرت حاجرہ کو لے کر حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں. اب مصر میں کچھ دن قیام کے بعد، کچھ وقت قیام کے بعد، حضرت ابراہیم نے ایک اور ہجرت کی
بیت المقدس کی طرف، فلسطین کی طرف. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے جو فلسطین کا اسرائیل کا جو جھگڑا آج مسلمانوں کے درمیان چل رہا ہے، اس کی کہیں نہ کہیں شروعات حضرت ابراہیم سے ہوئی تھی. کیونکہ حضرت ابراہیم آئے، ان کی 2 اولادیں ہوئیں، ایک اسماعیل جو مکہ میں رہنے لگے اور ایک اسحاق جو اسی ایریے میں رہتے تھے. اسحاق کی نسلوں سے نیچے چل کے حضرت موسیٰ اور دوسرے انبیاء کرام آئے. ادھر کی نسلوں سے اللہ کے نبی اور حضرت عیسیٰ وغیرہ دوسرے انبیاء کرام آئے. اور انہی لوگوں کے درمیان جو اسرائیل ہے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں حضرت موسیٰ کے ماننے والے، یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں. یہ سارا مسئلہ جو آج بتایا جاتا ہے، اس کی ابتدا جو ہے کہ وہاں پر کون آیا تھا، کس کے ذریعے نسل چلی، تو اصل یہ نسل چلی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اب حضرت ابراہیم فلسطین میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سارا ہاجرہ کو لے کر بیت المقدس کی طرف آ گئے. یہاں آنے کے بعد حضرت لوط کو ایک نیا مشن دیا گیا کہ آپ کو صدوم نام کی بستی کی طرف جانا ہے، ایک قوم جس میں مردوں سے مرد اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، وہاں جائیے اور دین کا کام کیجیے. تو حضرت لوط ادھر چلے گئے اپنے مشن پر. اب یہاں بچے کون؟ حضرت ابراہیم، سارا اور ہاجرہ. وقت گزر رہا ہے، حضرت ابراہیم کی عمر بڑھ رہی ہے، حضرت سارا کی بھی عمر بڑھ رہی ہے. دونوں بڑھاپے کی طرف چل رہے ہیں، پر اولاد نہیں ہے. اللہ نے اولاد نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا نہیں کی. آپ ہیڈنگ بنائیے گا نیکسٹ، حضرت ابراہیم کو اولاد کا عطا کیا جانا. اب دیکھیے آپ حضرت ابراہیم کی زندگی کو آئیڈیل کیوں بنایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے زندگی کے کتنے امتحانات لیے اور ہر امتحان میں برابر صابر بن کر وہ کھڑے رہے. بول سکتے تھے نا اللہ میں تو تیرا نبی ہوں، اتنی عبادت کرتا، اتنا قوم کو چھوڑ کر آیا، مجھے یہ اولاد نہیں دے رہا. ہمارے یہاں کرتے ہیں نا ہم لوگ، اللہ تعالیٰ سے آرگیومنٹ کرتے ہیں، اللہ میں اتنی عبادت کرتا، اتنی قرآن پڑھتا، کیا فائدہ، اتنی عبادت کے بعد بھی پریشانی آتی ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے امتحانات ہوتے ہیں جس پہ ایک بندہ مومن کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم بزرگی کے عالم میں اولاد نہیں ہو رہی، پر کیا مانگنا چھوڑ دیا؟ برابر اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. اب اللہ رب العالمین جب دینے پر آیا، سورہ ہود آیت نمبر 71، سورہ ہود آیت نمبر 71 میں تذکرہ ہے کہ جب فرشتوں نے آ کر حضرت ابراہیم کو بشارت دی کہ آپ کے یہاں پر سارا سے اسحاق پیدا ہونے والے اور بعد میں اسماعیل حضرت حجرہ سے پیدا ہونے والے، جب اسحاق کی بشارت دی، ابھی فرشتے گھر میں آ کے بشارت ہی دے رہے ہیں، سارا پیچھے سے تعجب سے ہنسنے لگی. تعجب ہوا انہیں، شاکڈ، یہ کیا بات بول رہے ہو؟ کیا کہتی ہیں علی تو آنا جوس وہذا علی شیخا، کیا بات کر رہے ہو؟ مجھے اولاد ہوگی؟ ارے میں بوڑھی بانجھ ہو چکی ہوں، یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، بڑھاپے میں اولاد ہوتی ہے کیا؟ فرشتوں نے کہا تجھے اللہ کے فیصلوں پر تعجب ہو رہا ہے، اللہ جب دینے پر آئے کچھ بھی دے سکتا ہے. اللہ اکبر. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ مومن کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. میرا کاروبار انویسٹمنٹ ہے 10 لاکھ کا، اتنے میں مجھے کاروبار کرنا ہے، قرضہ ہے 20 لاکھ کا، کدھر سے آئے گا؟ اللہ غیب سے راستے بناتا ہے، وہ جب چاہے راستے بنا سکتا ہے. وہ چیزوں کا محتاج نہیں ہے، نعوذ باللہ. وہ دینے پر آئے تو مسبب الاسباب ہے، وہ نئے ریزنز پیدا کرے گا اور آپ کی مدد کرے گا. آپ یقین تو رکھو. حضرت ابراہیم کی زندگی سے ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ جب دینے پر آئے تو کہیں سے کیسے بھی دے سکتا ہے. آپ دنیا کے اعتبار سے سوچتے ہو اللہ تعالیٰ تو اللہ رب العالمین ہے نا، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ ضرورتوں کا محتاج نہیں ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے دے سکتا ہے. کہا مجھے اولاد ہوگی، میں تو بانجھ ہو گئی ہوں، یہ تو بوڑھے ہو گئے. کہا اللہ تعالیٰ جب دینے پر آئے دے سکتا. اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں حضرت سارا کو ایک اولاد دی جن کا نام تھا اسحاق، اور حضرت ہاجرہ کو ایک اولاد دی جن کا نام تھا اسماعیل. جب یہ اولاد ہوئی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، جو ایک مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم کیا جب تک نعمت نہیں ملتی ہے نا بڑے بے صبرے بنے رہتے ہیں، مانگ رہے ہیں، تہجدیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، نمازیں باندھتے ہیں، روزے باندھتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر ڈالتے. جیسے اللہ رب العالمین دیتا ہے نا شکرے بن جاتے ہیں. کہاں شکر ادا کرتے ہیں، کہاں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. حضرت ابراہیم نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب نہیں تھا تب بھی میں مانگتا تھا، اور جب دیا تب میں شکر رب کا ادا کرتا ہوں. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 38 میں کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا الحمدللہ الذی وہبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر، تیری تعریف کہ تو نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے. تیرا شکر ہے، الحمدللہ. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے.
اللہ تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے بڑھاپے میں مانگ رہا تھا میں تجھ سے اور تو نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل بھی دیا اور اسحاق بھی دیا، تیرا شکر ہے۔ بندہ مومن نعمتوں کے آنے پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے، وہ ناشکرہ نہیں بنتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ رب العالمین تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نعمت عطا کی۔ اب دیکھیں نا، ہمارے پاس اکثر ہوتا ہے، بیشتر ہوتا ہے، نعمتیں ہمارے پاس آتی ہے۔ کل تک ہم ٹو ویلر پر چلتے تھے، آج کار آ گئی، کرائے کے مکان میں تھے، خود کا گھر آ گیا، پرانے کپڑے پہنتے تھے، نئی ڈریسز اللہ نے عطا کر دی، ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ بندہ مومن کو ہر چیز پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اچھا کھایا الحمدللہ، اچھا پہنا الحمدللہ، اچھا گھر الحمدللہ، اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ پر ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ گھر میں نے بنوایا، میں نے لیا یہ گھر، میں لایا ہوں یہ گاڑی، میں نے انتظام کیا، میں ہم لوگ بہت زیادہ میں کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس بات کو۔ آپ سے کوئی کہے بھائی گھر ماشاءاللہ اللہ کا شکر اللہ نے دلوایا، کپڑے الحمدللہ اللہ پہناتا ہے، گاڑی الحمدللہ اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ آپ ہر چیز میں، ہر نعمت میں اللہ کا شکر ادا کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ شکر ادا کرو، شکر شکر، الحمدللہ الحمدللہ۔ برابر آپ کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے گیلی ہونا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو مجھے میری اوقات اور میری طاقت سے زیادہ عطا کر رہا ہے، اور یقیناً کر رہا ہے۔ کتنی محنت کرتے ہیں ہم لوگ، اس سے زیادہ اللہ دیتا ہے ہم کو۔ کسی کی سیلری زیادہ، کسی کا کاروبار زیادہ، ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین ہماری اوقات، ہماری طاقت، ہماری ایبلٹیز، ہماری صلاحیتوں سے زیادہ ہمیں عطا کرتا ہے، تو ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ۔ ہم زندہ تو ہیں، سانس تو لے رہے ہیں، کھا تو رہے ہیں۔ کئی لوگ تو بستروں پر کھا نہیں پاتے ہیں، پیسہ ہے پر وہ اچھا کھا نہیں سکتے، وہ محتاج ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب اللہ رب العالمین نے، چونکہ اللہ تعالیٰ تو کنٹینیوسلی یعنی ایگزامز چل رہے ہیں، ایگزام بند ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ ابراہیم ہے نا، ان کی زندگی کو آئیڈیل بنانا ہے۔ نیکسٹ اگلا ایگزام، ہاجرہ اور اسماعیل کو مکہ میں چھوڑنا۔ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو مکہ میں چھوڑنا۔ اب نارمل بالکل اچھی لائف چل رہی ہے، بیت المقدس میں سب ساتھ میں رہ رہے ہیں، ہاجرہ ہیں، سارہ ہیں، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، ایک پیاری فیملی، اچھے سے رہ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا پھر امتحان، اللہ رب العالمین نے امتحان لیا اور کہا حضرت ابراہیم کو، آیت نمبر 37 سورہ ابراہیم، اللہ رب العالمین نے کہا اب جاؤ ان کو لے جا کر ریگستان میں، مکہ کا وہ ریگستان جو تھا نا وہاں لے جا کر چھوڑ دو۔ اس وقت کعبہ کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، پر جگہ بتا دی گئی تھی کہ یہاں تعمیر ہوگا، وہاں لے جا کر چھوڑ دو ریگستان۔ آپ میں سے جو لوگ مکہ مدینہ گئے نا، یہ سننے میں سمجھ میں نہیں آتا، مکہ جائیے تب پتہ چلے گا۔ مکہ سے مدینہ کا راستہ دیکھیے، ریت ہے، ٹیلے ہیں، پتھریلے پہاڑ ہیں، شدت کی گرمی ہے، کیا ماحول ہوتا ہے وہاں پر۔ اب تو ماشاءاللہ حرم میں چاروں طرف اے سی لگے ہوئے ہیں، بہترین انتظامات، تب کچھ نہیں تھا، صرف پہاڑیاں، ریت، گرمی، شدت، یہاں تک کہ کوئی سایہ دینے والا درخت بھی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا ابراہیم کا ایمان تھا۔ حضرت ابراہیم کیوں ابو الانبیاء ہیں، کیوں سب کے باپ بنائے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں کہ جاؤ لے جا کر چھوڑ دو۔ پوچھا، سوال کیا، آرگیومنٹ کیا، اللہ تعالیٰ ایسا کیوں، میرا اتنا ایگزام کیوں، میں ہی کیوں، میں نہیں کرتا، بچے میرے چھوٹے ہیں، میری ضرورتیں ہیں۔ ہم لوگ یہی بول کر تو سب حرام کرتے ہیں نا، لون بھی لے لو، 2 نمبر کے دھندے بھی کر لو، یہ بھی چلے گا، حرام کا حصہ بھی چلے گا، بہنوں کا حصہ بھی دبا لو، سب حرام چلتا ہمارے ادھر۔ کیوں؟ گلیاں تلاش کرتے ہیں ہم لوگ، حرام حلال کے بیچ کی گلیاں تلاش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے سوال نہیں کیا، کہا اللہ تعالیٰ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم۔ اے اللہ، اے میرے رب۔ اب دیکھیے دعا مانگنا ہو تو ہمیشہ اللہ کے نام کا وسیلہ لگانا چاہیے، یہ حضرت ابراہیم ہمیں سکھا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا، اے رب۔ جب دعا مانگو نا ہاتھ اٹھاؤ تو کہا کرو اے رب، اے اللہ، رحمان، رحیم، مالک، غفور، سمیع، بصیر، علیم، خبیر، جو نام اللہ کے یاد ہے ان کا وسیلہ لگایا کرو، اس سے اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ کیا کہا؟ ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں نے اپنی یہ جو ذریت ہے نا ہاجرہ اور اسماعیل، ان کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ دیا ہے جہاں پر کوئی درخت نہیں ہے، ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے۔ ربنا،
छोड़ने का मकसद क्या अल्लाह, ताकि ये नमाज कायम करे। सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यानी तेरा हुक्म तो मान लिया, पर रिक्वेस्ट क्या की है? रिक्वेस्ट ये कि अल्लाह ताला जरा लोगों के दिल इनकी तरफ फेर देना, यहाँ तो कोई बस्ती नहीं, अकेले क्या करेंगे, परेशान ना हो जाए। एक बाप है ना, एक शौहर है ना, अल्लाह तेरा हुक्म तो मान लिया, पर एक दुआ ये कि अल्लाह लोगों का दिल इनकी तरफ फेर देना। रब्बना फजाल अफीदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम, ए अल्लाह जरा लोगों के दिलों को इनकी तरफ फेर देना, इनके सपोर्टर पैदा कर देना। सिर्फ दुआ मांगी, आर्ग्यूमेंट नहीं किया। अब हजरत इब्राहिम आए, फलस्तीन से मक्का लेकर आ गए, हरम जिस जगह बनने वाला है वहां पर लाकर छोड़कर जाने लगे। बीवी ने सवाल किया, अल्लाहु अमरका बिहादा, इब्राहिम छोड़कर जा रहे हो, अल्लाह का हुक्म है या अपनी मर्जी से जा रहे हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने हुक्म दिया है। सोचिए वो बीवी भी कैसे दीन और ईमान और क्या अल्लाह पर तवक्कुल वाली होगी। आज की औरतें इतना तवक्कुल कर पाएंगी? आप जरा सा घर खर्चा कम दे दो क्या हालत हो जाएगी। नहीं चलेगा, किधर से भी लाओ, लोन चलेगा, 2 नंबर के धंधे चलेंगे, जरूरत पूरी होना चाहिए। हजरत इब्राहिम की बीवी, क्योंकि जब इब्राहिम ऐसे तो बीवी वैसी और बीवी वैसी तो बच्चा वैसा, तरबियत इस लेवल की थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, सवाल किया बीवी ने, कहा अल्लाहु अमरका बिहादा, हजरत इब्राहिम छोड़कर जा रहे हो, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, या परेशान हो गए उनसे छोड़कर क्यों जा रहे हो, यानी तुम्हारी मर्जी है, अल्लाह का हुक्म है। देखिए कितना क्लियर सवाल और क्लियर जवाब हजरत इब्राहिम का, अल्लाह का हुक्म है। जानते हैं इस खातून ने क्या जवाब दिया? हजरत हाजरा ने क्या जवाब दिया? सब्र वाली माँ ने क्या जवाब दिया? सब्र वाली बीवी ने क्या जवाब दिया? कहा जाओ, तुम चले जाओ, अगर अल्लाह का हुक्म है ना, अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, जाओ जाओ, कोई टेंशन नहीं। तवक्कुल इतना था ना, भरोसा इतना था ना कि वो रब मुझसे ज्यादा, यानी माँ बाप से ज्यादा रहम करने वाला सारी दुनिया के माँ बाप के दिल में जो मोहब्बत है वो तो अल्लाह डालता है, वो कैसा रहीम होगा, मुझे ज़ाया करेगा। एक तरफ तवक्कुल इतना मजबूत कि शोहर को कहा जाओ, चले जाओ, लेकिन दूसरी तरफ माँ भी तो है। बच्चे को लेटा दिया उस जगह पर जहां पर आज जमजम का कुआं है, इस्माइल को, छोटे से इस्माइल, गोद का बच्चा, दूध पीता बच्चा, हजरत इस्माइल को वहां पर लेटा दिया। और सामने 2 पहाड़ियां नजर आई उनको, एक सफ़ा और एक मरवा। सफ़ा और मरवा पर हजरत हाजरा का दौड़ना, 2 पहाड़ियां नजर आई। अब पहले तो तवक्कुल मजबूत है कि अल्लाह ताला करेगा, लेकिन दूसरी चीज हजरत हाजरा ने यह भी बताई कि तवक्कुल करके मट्ठा नहीं बना जाता है, मेहनत करना पड़ती है, काम करना पड़ता है, तब अल्लाह रोजी देता है। ये दूसरी चीज पता चली। अब हजरत हाजरा ने हजरत इब्राहिम को क्या कहा था कि जाओ, अल्लाह का हुक्म है, वो हमारी हिफाजत करेगा, तुम जाओ। तो अब मैं क्या बैठ जाऊं, मेहनत ना करूं, रिस्क तलाश ना करूं? हमारे यहाँ कई लोग ऐसे मट्ठे होते हैं, आ जाएगा जो नसीब का है, मेहनत करना पड़ती है, बाहर निकलना पड़ता है। हजरत हाजरा ने तवक्कुल भी किया अल्लाह पर तलाश भी कर रही हैं पानी और खाने की। कभी सफा पर चढ़ जाती हैं, दूर से कोई काफिला नजर आए, खाना ले लूंगी, फिर बच्चे की फिक्र हुई, फिर नीचे उतरकर वादी में आ जाती हैं, बच्चे को देखती हैं, फिर मरवा पर चढ़ जाती हैं। ऐसे कभी सफा पर चढ़ती, कभी मरवा पर, और इस बीच में भागने लगी। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या इनाम दिया इस बाप को, इस माँ को और इस बेटे की सुन्नतों को, कि आज हाजी जब हज करने, उम्रा करने जाता है ना, तो वो माँ प्यास में जैसी दौड़ रही थी, हाजी को पानी पीकर वैसा दौड़ना पड़ता है। उनकी सुन्नत को छोड़ नहीं सकते, वैसे ही दौड़ो जैसे हाजरा दौड़ी थी। दौड़ रही हैं, कभी सफ़ा पर, कभी मरवा पर, कभी मरवा पर, कभी सफ़ा पर। पानी मिल जाए, खाना मिल जाए, बच्चे के लिए इंतज़ाम हो जाए, इधर माँ की तड़प, और माँ की तड़प तो अलग ही होती है ना। अल्लाह ताला उस माँ की तड़प को रद्द करेगा? माँ अगर कुछ मांग ले अल्लाह रद्द थोड़ी करता है। माँ ने मांगा, माँ तड़प रही, माँ ने तड़प कर जब ये सदा लगाई, अल्लाह ताला से दुआएं भी कर रही हैं, मांग भी रही हैं, तलाश भी कर रही हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से जिब्रील अमीन फरिश्ते को भेजा। जिब्रील आए, हजरत इस्माइल के पैर की जगह अपना पर मारा और वहां से जमजम का पानी निकल गया। हमारे यहाँ मशहूर है कि हजरत इस्माइल ने पैर रगड़े थे, उससे पानी निकला था, पर सही रिवायत के मुताबिक हजरत जिब्रील ने अपना पर मारा था, तब पानी जमजम निकला था। अब जैसे हजरा ने दूर से देखा पानी, सोचिए, इमेजिन कर सकते हैं रेगिस्तान में पानी। वो अल्लाह ऐसा है, तवक्कुल आप करो, देगा वो। ये पता चलता है ना इस वाक़े से, यही तो सीख रहे हैं हम। सीखी तो ये रहे कि कैसा, अरे वो रेगिस्तान की तपती रेत और पत्थरों के बीच से ऐसा चश्मा जारी कर सकता है जो कयामत तक नहीं सूखेगा, तो वो क्या नहीं कर सकता है? वो क्या नहीं कर सकता है? कौन सी चीज उसके लिए बड़ी है? तुम मांगो तो सही, तुम पुकारो तो सही, तुम्हारी कोई बात ऐसी नहीं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन रद्द कर दे। पानी देखा माँ ने, आई दौड़ती हुई, और दौड़ते हुए जैसे पानी देखा ना, माँ थी, पानी की तलब थी,
منڈیر بنا دیتی ہے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, پانی جب بہتا ہے تو ہم ایک منڈیر بنا دیتے ہیں پانی کو روکنے کے لیے. تو انہوں نے کیا کہا, یا ماؤ زمزم زمزم, اے پانی رک جا رک جا. زمزم مطلب اسٹاپ, رک جا, اے پانی رک جا, بہہ کے ختم مت ہو جانا. جب انہوں نے کہا رک جا, اللہ نے روک دیا. اور کیسا روکا جانتے ہیں؟ آج بھی زمزم کا کنواں جتنا پانی جیسے پانی تھا ویسے ہی ہے, کنٹینیو موٹرز چلتی ہیں, پانی نکلتا ہے, پر کبھی بھی زمزم کے کنویں میں پانی کم نہیں ہوتا, کیونکہ ماں نے بول دیا تھا نا رک جا, تو رکنا ہے, بہے گا بھی نہیں اور ختم بھی نہیں ہوگا, دونوں چیز وہیں ہوگی. اللہ کے نبی کہتے ہیں رحم اللہ ام اسماعیل, اللہ تعالیٰ اسماعیل کی امی پر رحم کرے, اگر وہ اس دن پانی روکتی نہیں نا تو پوری دنیا میں چشمہ بہتا زمزم کا, ایسا پانی بہتا. لیکن ماں نے روک دیا, اللہ نے وہی روک دیا, بات ختم. ماں نے روکا تھا نا, اللہ نے روک دیا اس پانی کو. اب پانی کو روک دیا. اب جب زمزم آیا تو وہاں پر ایک قبیلہ تھا بنو جرہم. بنو جرہم نام کا قبیلہ حضرت حاجرہ سے اجازت لی کہ بھئی چشمہ تو تمہارا ہے, ہم رہ سکتے ہیں, کہا جاؤ. دھیرے دھیرے وہاں پر قبیلے آنے لگے. اب یہ دعا کس کی تھی؟ حضرت ابراہیم کی. کیا کہا تھا انہوں نے؟ اللہ دلوں کو لوگوں کے ادھر ذرا ڈائیورٹ کر دینا, ذرا ان کی اٹریکشن اور محبت پیدا کر دینا کہ لوگ یہاں آئیں اور ذرا ان کا رہنے سہنے کا انتظام ہو جائے. اللہ نے انتظام کر دیا. حضرت ابراہیم کی دعا تھی نا, وہ باپ کی دعا اللہ رد تھوڑی کرے گا. دیکھ رہے ہیں آپ, اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھتے چلے جائیے, آپ کے ایمان کی طاقت بڑھ جائے گی انشاءاللہ, اللہ پر توکل اور بھروسہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ. حضرت ابراہیم دعا مانگ کر گئے, اللہ نے زمزم کا پانی دیا. قبیلے والے آئے, بستی والے آئے, کہا ہمیں اجازت دے دو, ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں. امی حضرت حاجرہ اجازت دے دو, انہوں نے اجازت دے دی. وہاں آ کر اب لوگ رہنے لگے, بستی بن گئی. حضرت ابراہیم تھوڑے تھوڑے وقت میں آ کر ملاقات کیا کرتے تھے, اور یہیں رہ کر حضرت اسماعیل نے عربی سیکھی تھی. بنو جرہم کا جو قبیلہ تھا ان سے ہی حضرت اسماعیل نے عربی بولنا سیکھی تھی, عربی زبان. ورنہ یہ لوگ پہلے عبرانی زبان بولتے تھے جو فلسطین اور عراق کے لوگ بولتے تھے, پر یہاں آ کے آپ نے عربی زبان سیکھی. اب حضرت ابراہیم آتے جاتے تھے ملنے کے لیے فیملی سے, چھوڑ تو دیا تھا پر منع تھوڑی تھا, ملنے تو آتے تھے نا. اب حضرت اسماعیل کی قربانی کا وقت, نیکسٹ ہیڈنگ, حضرت اسماعیل کی قربانی کا وقت. دیکھیے یعنی اللہ تعالیٰ امتحان بند ہی نہیں کر رہا ہے, اینڈ وقت تک امتحان چل رہے ہیں. اب جب حضرت اسماعیل کی عمر ہوتی ہے 13 سال تقریباً, کئی روایتیں آتی ہیں زیادہ تر کہتی ہیں تقریباً 13 سال کی عمر ہوئی, اللہ تعالیٰ نے پھر امتحان لیا. سورہ صافات آیت نمبر 102 سے 108, 102 سے 108, اللہ نے پورا واقعہ ذکر کیا ہے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تقریباً 13 سال کی عمر کو ہو گئے, 13 سال کا بچہ کیسا ہوتا ہے, باپ کے ساتھ چلنے لگے, پھرنے لگے, ہاتھ پکڑ کر باپ کے ساتھ ایک سہارا بننے لگے. تب اللہ نے پھر امتحان لے لیا. سورہ صافات میں اس کا تذکرہ ہے, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ, جب یہ بچہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے برابر ہوا تو اللہ نے پھر امتحان لیا. حضرت ابراہیم کو ایک خواب دکھایا, اور نبی کے خواب کا مطلب ہوتا تھا اللہ کا حکم, کرنا پڑے گا, جسٹ ڈو اٹ, کرنا پڑے گا, یہ حکم ہے. نبی کا خواب سچا ہوتا تھا. اب خواب کیا دیکھا؟ اسماعیل کو لے جا کر ذبح کر دو. اللہ اکبر, چھوٹا موٹا امتحان ہے. یہاں خواہشات ذبح نہیں ہوتی, حرام حلال میں ہم اپنے آپ کو ذبح نہیں کرتے, سگریٹ بیڑی تماکو ہم سے ذبح نہیں ہوتی, بے پردگی ہم سے ذبح نہیں ہوتی. وہاں کا بچے کو ذبح کر دو. جب بچہ چلنے کی عمر کا ہے, معصوم بچہ, حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ خواب, فلما بلغ معه السعی, جب چلنے پھرنے کے برابر ہوا تو بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں, بیٹے کو بتا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بچے سن, بیٹے سن, میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کرنا ہے, تیری رائے بتا کیا ہے, بتا تیری رائے کیا ہے. اب یہاں پر بھی ذرا سا رکیے, اگر بچہ بول دیتا کہ نہیں صاحب ذبح نہیں ہونا ہے مجھے, کیا حضرت ابراہیم چھوڑ دیتے؟ کیا حضرت ابراہیم ذبح نہیں کرتے؟ ایسا نہیں تھا. پر پوچھنے کا مقصد کیا تھا کہ اگر میں اسے لے جا کر قربان کر دوں گا تو ثواب میرے اکیلے کا ہو جائے گا. بچے کو ثواب میں شامل کرنا مقصد تھا کہ اس کے جواب سے یہ بھی ثواب میں شامل ہو جائے. اور دوسری چیز, لوگوں کو پتا چلے کہ بات دور بھی رہے تو ماں تربیت اولاد کی کر سکتی ہے. ہمارے یہاں دیکھو سعودی والی اولادیں کیسی ہو جاتی ہیں, دبئی, کویت, امریکہ میں جن کے باپ رہتے ہیں اور سالوں سال آ نہیں پاتے ہیں, ان اولادوں کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ مہنگی گاڑیاں, موبائل, سگریٹ, تماکو, نشہ, اور پورے برباد ہو جاتے ہیں. اور ماں یہ کہتی ہے صاحب کیا کروں, اکیلی ہوں. وہ اکیلی ماں نے تربیت کیسی کی تھی؟ باپ تو دور رہتے تھے, فلسطین, آتے جاتے تھے بس ملنے. ماں نے تربیت کی تھی اسماعیل کی, ماں نے تیار کیا تھا حضرت اسماعیل کو کہ قربان ہو جانا اللہ کے دین کے لیے جب موقع آئے.
ماں کا کام بھی ہے, ماں کی ذمہ داری ہے تربیت کرنا اولاد کی. اور تربیت جو ہے نا 18 سال کے بعد نہیں ہوتی ہے, بگڑنے کے بعد نہیں ہوتی ہے, بچپن سے کی جاتی ہے, بچپن سے اس کو ڈھالا جاتا ہے اسلامی ماحول میں. اب ماں نے تربیت کی, باپ نے سوال کیا, یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, اے بیٹے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کرنا ہے, رائے بتا کیا کرنا ہے, بتا تیری رائے بتا. بڑا پیارا بچہ, بڑا توحید پرست بچہ کیا جواب دیتا ہے, یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے ابا جان, جو خواب میں دیکھا ہے کر دو, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. اللہ اکبر. دیکھو نہیں کیا اولاد ہے, کیا اولاد ہے, کیا سیکھ رہے ہو آپ یہاں پر. آپ یہ سیکھ رہے ہو کہ ہر کام میں انشاءاللہ بولنا چاہیے. گردن کٹانے کے لیے انشاءاللہ بول رہا ہے بچہ. ہم کس کام میں بولتے ہیں, کل آؤں گا ادھر ملتے ہیں, پرسوں کو یہ کر دوں گا, نرسوں وہ کر دوں گا. ایسے نہیں بولنا چاہیے. کیا بولنا چاہیے, انشاءاللہ کل جاؤں گا, انشاءاللہ کل ملوں گا, انشاءاللہ پرسوں وہ کام کروں گا, کیونکہ اللہ کی رضا کے بنا آپ کچھ نہیں کر سکتے. بچہ کیا کہہ رہا ہے, حضرت اسماعیل کیا کہہ رہے ہیں, ابا جان جو دیکھا ہے کرو, انشاءاللہ میں صبر کر کے دکھاؤں گا. یعنی اللہ کی طاقت ہوگی تو کروں گا, میری کیا اوقات اور حیثیت ہے. یعنی اتنے بڑے عمل میں بھی اپنی بڑائی نہیں کر رہے ہیں, اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو چھوٹا سا کام کر کے اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں لوگ. میں نماز پڑھتا ہوں, میں تہجد پڑھتا ہوں, میں نے مسجد بنائی, میں نے مدرسہ بنایا. حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ گردن بھی کٹے گی نا تو تعریف اللہ کی ہے, وہ طاقت دے گا تو میں صبر کروں گا, ورنہ میری اوقات نہیں. اللہ اکبر. کیا باپ, کیا بیٹا اور کیا ماں, کیا کردار تھے ان تینوں کے. حضرت ابراہیم نے بیٹے سے مشورہ کیا, مشورہ کرنے کے بعد ذبح کرنے کی بات آئی. اب ذبح کرنے کی جب بات آئی, اسی سورہ صافات آیت نمبر 102 سے 108 میں تذکرہ ہے. لے کر گئے مینا کی طرف. یہیں پر وہ شیطان آیا تھا روکنے, جو حاجی لوگ ہمارے کنکری مارتے ہیں نا شیطان کو. شیطان 3 جگہ روکنے کے لیے آیا تھا, اور یہ کیا کر رہے ہو, مت کرو, بہکانے آیا. حضرت ابراہیم نے پتھر مار کر اسے بھگا دیا, لے کر آ گئے مینا کے ایریا میں. فلما اسلم وتلہ للجبین, جب وہ دونوں ایگری ہو گئے, بالکل مطمئن ہو گئے, سر جھکا دیا, بچے کو لیٹا دیا کہ اب ذبح کرنا ہے, ہم نے آسمان سے صدا لگا کر کہا, وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم, ہم نے آواز دے کر کہا کہ اے ابراہیم, قد صدقت الرؤیا, تو نے تو خواب سچا کر کے دکھا دیا. ہم نے اسماعیل کو ہٹایا اور اس کی جگہ ایک دمبا بھیجا. حضرت ابراہیم نے دمبے کو ذبح کر دیا. یعنی بچہ ذبح نہیں ہوا, ذبح ہوا دمبا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ابراہیم تو نے تو خواب سچا کر کے دکھا دیا. یعنی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بندہ مومن اگر نیکی کے کام کے لیے آگے بڑھ جائے, محنت اپنی پوری لگا دے, کسی وجہ سے اگر کام نہ بھی ہو تو اللہ پورا ثواب دیتا ہے. اصل قربانی تو حضرت اسماعیل کی ہونی تھی نا, نہیں ہوئی, پر اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم تیرا خواب سچا ہو گیا, تو نے کر دیا, ہو گیا ایگزام میں پاس, ہو گیا تو پاس. اللہ نے اسماعیل کو ہٹایا اور ان کی جگہ دمبے کو بھیج دیا, اسے قربان کیا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے اس بچے کو زندگی عطا کی. اب حضرت ابراہیم واپس بچے کو لے کر اپنے ایریا میں, انہیں مکہ چھوڑا, پھر اپنے گھر پر. کچھ سال گزرنے کے بعد اسی دوران میں ماحول میں حضرت اسماعیل کا وہاں پر نکاح بھی ہو جاتا ہے. ایک نکاح ہو کر طلاق ہوتا ہے, ایک واقعہ ہے وہ بھی, پھر اس کے بعد دوسرا نکاح ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ اب حکم دیتا ہے کہ اب آپ باقاعدہ کعبہ کی تعمیر کرو, کعبہ کو بناؤ, کنسٹرکٹ کرو, اس کو بنائیے جا کر. اللہ نے حکم دیا. پھر آ گئے حضرت ابراہیم, چاہیں تو ہیڈنگ بنا لے, کعبہ کی تعمیر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 127-128 میں حکم دیا کہ آپ جاؤ کعبہ بناؤ. اب آپ نیٹ پر سرچ کرنا مقام ابراہیم. کعبہ کے پاس میں ایک گولڈن پلر بنا ہوا نظر آتا ہے, اس میں 2 پیروں کے نشان والے پتھر نظر آتے ہیں, وہ پتھر لفٹ کا کام کرتا تھا. حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہوتے, جہاں چاہتے اوپر نیچے لے کر جاتا, پتھر لگا لگا کر آپ نے پورے کعبہ کو تعمیر کیا تھا, آپ نے اور حضرت اسماعیل نے مل کر. پر جانتے اس وقت حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے تھے, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اللہ سے کہہ رہے تھے, اللہ کام تو کر رہے ہیں پر تو قبول کرنا. اس سے پتا چلا کہ نیکی کے کام میں اللہ سے قبولیت کی دعا مانگنا چاہیے. ضروری نہیں قبول ہو جائے, ضروری نہیں آپ کی ہر عبادت ہر کام قبول ہو جائے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگو کہ اللہ قبول کرنا, تیرا کام ہے قبول کرنا, ہمارا کام کرنا ہے, جسٹ پرفارم, ہم نے پرفارم کر دیا, تیرا کام ہے قبول کرنا نہیں کرنا, اللہ پر قبول کر. کیا کہا, اللہ تعالیٰ تو قبول کر لے, ہم کر رہے ہیں, اللہ تو قبول کر لے. اس کے بعد دعا مانگ رہے, ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا کر رکھ
اور اللہ ہماری ذریت میں بھی مسلمان سب کو بنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اتنا بڑا نیکی کا کام اور توبہ اور استغفار کر رہے ہیں۔ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اب اگر آپ کعبہ کے تعمیر کی بات کریں تو کعبہ جیسا آج بنا ہوا ہے نا اسکوائر شیپ میں، کعبہ ویسا نہیں ہے۔ کعبہ اسکوائر نہیں ہے، 3 دیواریں سیدھی اور ایک سائیڈ پر راؤنڈ ہے، گول ہے۔ آپ فوٹو میں دیکھتے ہیں ایک راؤنڈ نظر جو آتا ہے نا، وہ اصل میں کعبہ کا حصہ ہے۔ کفار قریش نے جب کعبہ کو تعمیر کیا، بناتے بناتے جب وہاں آئے، پیسہ ان کے پاس حلال ختم ہو گیا تو انہوں نے وہی دیوار کو جوڑ دیا تھا تو اسکوائر بن گیا، ورنہ اصل میں کعبہ جو ہے وہ راؤنڈ شیپ ہے، ایک طرف سے اور ایک طرف سے سیدھی لائن ہے۔ حضرت ابراہیم نے ویسا کعبہ کو بنایا، کعبہ کو تعمیر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اعلان کرو کہ لوگ حج اور عمرہ کرنے آئیں۔ تب سے سلسلہ چل رہا ہے، حج اور عمرے کا سلسلہ چل رہا ہے، قربانی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ابھی ہم عید الاضحیٰ منانے والے ہیں، کس کی یاد میں؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ، یہ ان تینوں کی تو سنت ہے۔ باپ نے جو کیا اللہ نے سنت بنا دیا، ماں نے جو کیا اللہ نے سنت بنا دیا، بیٹے نے کیا اللہ نے سنت بنا دیا۔ ارے اسی لیے تو ہم قربانی کا جانور لاتے ہیں نا، پر ہمارے یہاں کیا ہے؟ تیرا کتنے کا؟ 30 کا، میں 40 کا لایا، میری سب سے بھاری قربانی ہوتی ہے ہر بار۔ ہمارے یہاں قربانی کا مقصد ہوتا ہے کمپٹیشن، مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اس جانور کو قربان کرنے کے پہلے ایک بار اپنے بچے کو لٹا کر دیکھو وہاں پر، اگر اللہ بولتا کر پاتے کیا ہم لوگ؟ کیا ایمان دیا تھا حضرت ابراہیم کو، ان کی یاد میں ہوتا ہے یہ عمل، ان کی یاد میں حاجی بھاگتا دوڑتا ہے، ان کی یاد میں مینا جاتا ہے، ان کی یاد میں شیطان کو کنکری مارتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کا اگر عمل اچھا ہو تو اللہ بدلہ اتنا بڑا دیتا ہے کہ قیامت تک ان کے سنتوں کو، ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے عمل بنا دیا۔ یہ انعام ہے اللہ کا، یہ بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ بہرکیف یہیں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نبوتیں پیدا کرتا ہے۔ تقریباً 175 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ وہیں پر الخلیل نام کی ایک جگہ، فلسطین کے قریب ایک جگہ الخلیل، وہاں پر ان کی قبر ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں آج بھی وہ موجود ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرکیف ان کو وہاں پر دفن کیا گیا، وہیں پر آپ کا یعنی خاتمہ ہوا۔ اور حضرت ابراہیم کا جو یہ پورا واقعہ ہے نا، میں اکثر کہتا ہوں کہ میں نے تو کچھ بتایا، کچھ، سب نہیں بتایا، کچھ جتنا میری طاقت تھی۔ آپ اگر اس واقعے کو پڑھو گے نا، آپ کو اور زیادہ نصیحتیں ملیں گی اس میں۔ بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے، ہجرت کی جا سکتی ہے، رب پر یقین اور بھروسہ مضبوط ہو، دعوت کا کام گھر سے شروع ہو، دعوت میں ادب کا لحاظ کیا جائے، شجاعت اور بہادری ہونا چاہیے، امتحان سے ڈرنا نہیں چاہیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نہ جانے کتنی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی، آپ اس میں اور زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں، پر کریں۔ ان دنوں حضرت ابراہیم کی زندگی کو نا پڑھو، اپنے گھروں میں پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، گھر والوں کو پڑھاؤ، یہ واقعات سناؤ۔ یہ ساری چیزیں جب آپ انہیں سناؤ گے نا، وہ طاقتور بنیں گے، ان میں جرات آئے گی، بہادری آئے گی، تب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ ورنہ میرا مقصد ان 2 دنوں میں بھی تھکا ہوا، آپ بھی تھکے ہوئے، چھٹی کا دن ہے اور کلاس بھی لے رہے ہیں، ان سب کا مقصد ہے نا کچھ نہ کچھ، تبھی تو اللہ طاقت دیتا ہے۔ ورنہ مجھ جیسے انسان کی اتنی طاقت نہیں کہ دن میں بھی کلاس کر لے، دن بھر اپنے کام بھی کر لے، پھر اچانک دوبارہ کلاس کر لے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے، میری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں، کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے کہ میں بول پاؤں یا بات بیان کر پاؤں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ بندہ بولتا ہے اور اللہ بلواتا ہے، ورنہ انسان کی اوقات اور طاقت نہیں۔ یہ آپ کلاس میں آئے، یہ اللہ آپ کو لے کر آیا، سب کو تھوڑی لایا ہے۔ لمیٹڈ لوگ اگر آ رہے ہیں تو یہ اللہ کی طاقت اور توفیق ہے آپ کے اوپر کہ آپ ان کلاسز میں آ پاتے ہیں، ورنہ اللہ سب کو توفیق نہیں دیتا ہے۔ اگر اللہ آپ کو دین کی توفیق دے رہا ہے نا، مطلب آپ اللہ کے اسپیشل بندے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ 40 منٹ جو آپ بیٹھے ہیں، اس کی فضیلت کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی کا فرمان، جب کسی مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، ان پر سکون نازل ہوتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میں ان سب سے راضی ہو گیا، جتنے سن رہے ہیں نا سب سے راضی ہو گیا، سب سے راضی ہو گیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، سکون، شانتی، اطمینان، اللہ کی رضا، یہ سب آتی ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ کے دین کی مجلسوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم ان چیزوں کو سیکھیں، سمجھیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، کم سے کم عید الاضحیٰ کے موقع پر انہیں پورا حضرت ابراہیم کا واقعہ یاد ہونا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی، اے مولا، اے رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، تو اول ہے، تو آخر ہے، تو ظاہر ہے، تو باطن ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے۔ اے اللہ، تو ہی طاقت، تو ہی قوت، تو ہی غلبے والا ہے۔ اللہ ہم تو تیرے محتاج ہیں نا، اللہ ہم تو تیرے آگے فقیر ہیں نا، اللہ رب العالمین ہم تیرے ہی آگے جھکتے ہیں، تجھی سے دعا مانگتے ہیں، سر تیرے آگے جھکاتے ہیں، ہاتھ تیرے آگے پھیلاتے ہیں۔ الہی تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے،
اے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے رب ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جانے انجانے میں جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اسے معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، اے اللہ اگر تو نہ سنے گا تو کون سنے گا، اللہ اگر تو عطا نہ کرے گا تو کون عطا کرے گا، اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں نا، اللہ ہم تیرے آگے فقیر اور محتاج ہیں نا، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ ہماری تکلیفوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو کاروبار کی تنگی میں ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے، اللہ حلال رزق میں خوب برکت عطا فرما دے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ ہم میں سو جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما دے، اے اللہ جن بچیوں اور بچوں کے رشتے نہیں ہوئے بہترین توحید پرستوں میں رشتے فرما دے، اے اللہ گھروں میں سکون نازل فرما دے، امن نازل فرما دے، اطمینان نازل فرما دے، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔